السلام علیکم، ہمارا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مینا تنویر۔ شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر معاملے پر FIA نوٹس کے خلاف چیئرمین PTI کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پاناما کیس میں جماعت اسلامی نے سپریم کورٹ کے 9 سوالات کے جوابات جمع کرا دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مٹھی بھر بھٹکے لوگوں کو اربوں مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کے ترجمان حافظ حمداللہ نے کہا کہ PDM اور حکمران اتحاد میں ابھی تک نگران وزیر اعظم کے نام کا فیصلہ نہیں ہوا۔ ترکی کے صدر حجب طیب ایردوان کا آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کرنے کا امکان۔ فیس بک پر دوستی کے بعد بھارت سے پاکستان آنے والی شادی شدہ خاتون انجو نے دیر بالا کے رہائشی نصر اللہ سے نکاح کر لیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے معاملے پر OIC کے جنرل سیکرٹری سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے دوران پیش آنے والے حادثات میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ آج کل معلومات تک رسائی بہت آسان ہے، دنیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے۔ مردان کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے PTI رہنما علی محمد خان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دے دیا۔ ملک میں ضروری ادویات کی عدم دستیابی کے معاملے پر پیش رفت ہوئی۔ افریقی ملک کانگو میں فوجی اہلکاروں نے بغیر اجازت اور اس کی غیر موجودگی میں بیٹے کو دفنانے پر بیوی اور 10 بچوں سمیت 13 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا۔ شدید مظاہروں اور مخالفت کے باوجود اسرائیل میں متنازع عدالتی اصلاحات کا بل منظور کر لیا گیا۔ بل کے حق میں حکومت اتحاد کے 64 اراکین نے ووٹ دیا۔ شمالی افریقہ میں شدید گرمی کے باعث الجزائر کی جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں کم از کم 34 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سعودی عرب نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ تارکین وطن کے استحصال اور انسانی اسمگلنگ کے جرائم کی روک تھام کے لیے ضرور اقدامات کریں۔ اور ایشین گیمز 2023 میں حصہ لینے کے لیے قومی وومن کرکٹ ٹیم کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ باؤلر سرفراز نواز نے قومی باؤلرز کو ریورس سوئنگ سکھانے کے لیے بلا معاوضہ خدمات پیش کرنے کا اعلان کر دیا۔ معروف پروگرام ہوسٹ ساحر لودھی نے کہا ہے کہ میری شکل شاہ رخ خان سے ملتی ہے، مجھے ان کے ساتھ ملائے جانے پر کبھی کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی خوبرو اداکارہ کبرا خان نے اداکاروں کی سوشل میڈیا پر ہونے والی ٹرولنگ پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات میں شامل کرتے ہیں۔ گجرانوالہ کی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ مجھ سمیت ہمارے تمام قائدین عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں آنے سے قبل کسی کو اطلاع نہیں کی، ہم نے عدالتوں کے دروازے توڑے، نہ ججز کو کام سے روکا۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ ہم ایک عام آدمی کی حیثیت سے عدالتوں میں پیش ہوئے اور قانون کا سامنا کیا، ہم نے سروں پر بالٹیاں نہیں رکھیں اور نہ اس طرح کے ڈرامے کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سائفر معاملے پر چیئرمین PTI کی درخواست پر سماعت کی۔ چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل سردار لطیف کھوسہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ لطیف کھوسہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس بھی محفوظ نہیں، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی تو ریکارڈنگ سامنے آئی تھی۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں سائفر کو 2 بار کنفرم کیا گیا کہ کابینہ FIA کو ہدایات دے سکتی ہے۔ کابینہ کی ڈائریکشن پر FIA نے انکوائری شروع کی۔
دلائل میں لطیف کھوسہ نے مزید کہا کہ پارلیمانی کمیٹی بلا لیں، وہاں اس معاملے کو ڈسکس کر لیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ کسی بھی وزیر اعظم کا فون ٹیپ ہونا جرم ہے۔ جب وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹایا گیا تو پھر نئی حکومت تشکیل پائی۔ پاناما کیس میں جماعت اسلامی نے سپریم کورٹ کے 9 سوالات کے جوابات جمع کرا دیے۔ عدالت کا پہلا سوال تھا کہ کن حالات کے پیش نظر جماعت اسلامی کی پہلے آنے والی درخواست کو پاناما مرکزی کیس سے الگ کیا گیا۔ جماعت اسلامی نے جواب جمع کرایا کہ پاناما کیس سننے والے بینچ نے کہا تھا کہ اگر جماعت اسلامی کا کیس سنایا گیا تو فیصلے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ بینچ نے کہا کہ ہم پہلے نواز شریف کے کیس کو سنیں گے۔ بینچ کی اصل توجہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے کیس پر تھی۔ سپریم کورٹ کا دوسرا سوال تھا کہ پاناما کیس انکم ٹیکس آرڈیننس کے دائرہ اختیار میں کیوں نہیں آتا۔ جماعت اسلامی نے جواب میں کہا کہ سپریم کورٹ نے پاناما کیس فیصلے میں قرار دیا تھا ایف پی آر معاملے میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ ایف آئی اے کو یہ اختیار بھی حاصل نہیں کہ وہ پبلک آفس ہولڈر کے خلاف کارروائی کر سکے، جس طرح نواز شریف کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نپٹا گیا۔ پاناما فیصلے کا اطلاق اسی طرح دیگر 436 افراد پر بھی ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے موقف اختیار کیا کہ پاناما اسکینڈل کے فہرست میں دنیا کے 11 سے زائد ممالک کے افراد کے نام سامنے آئے۔ ان ممالک نے قانونی کارروائی کی۔ پاکستان میں صرف نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف کارروائی کی گئی۔ پاناما اسکینڈل فہرست میں شامل 436 افراد کے خلاف JIT تشکیل دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے ڈنمارک میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے تازہ ترین واقعہ سے متعلق اپنے ٹویٹ میں کہا کہ عراقی سفارت خانے کے سامنے قرآن مجید کی بے حرمتی سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ پاکستان میں بھی اس واقعے کے حوالے سے انتہائی تشویش اور درد محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تسلسل سے نفرت آمیز اور گھنونے واقعات کے پیچھے منفی حکمت عملی پوشیدہ ہے۔ مذہبی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اسلام فوبیا کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ مختلف حکومتوں اور عقائد کے رہنماؤں سے سلسلے کے خاتمے کے لیے بات کروں گا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ مٹھی بھر بہکے لوگوں کو اربوں مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ منفی عزائم رکھنے والے چند لوگوں کا ایجنڈا کسی صورت پروان نہیں چڑھنے دیں گے۔ خیال رہے کہ ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا ایک اور افسوسناک واقعہ رونما ہوا، جس میں 2 افراد نے عراقی سفارت خانے کے سامنے ناپاک جسارت کی۔ اس واقعے کے خلاف گزشتہ روز یمن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر آ گئے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کے ترجمان حافظ حمداللہ نے کہا کہ PDM اور حکمران اتحاد میں ابھی تک نگران وزیر اعظم کے نام کا فیصلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مشاورت کے بغیر کوئی پارٹی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تمام اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لینا ضروری تھا اور ہے۔ حافظ حمداللہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں، اہم فیصلے مشاورت کے بعد ہوئے ہیں۔ PDM کے ترجمان نے مزید کہا کہ حکمران اتحاد میں شامل تمام جماعتوں کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ حکمران اتحاد اور PDM کو بھی ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ اگر نون لیگ کو اکثریت ملتی ہے تو وزیر اعظم نون لیگ کا ہی ہوگا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کا آئندہ ماہ دورہ پاکستان کا امکان ہے۔ یہ دورہ اگست کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دورہ پاکستان میں ترکی صدر کے ہمراہ ایک وفد بھی پاکستان پہنچے گا۔ اس دورے میں صدر ایردوان کے ہمراہ ترکی کے وزیر خارجہ بھی ہوں گے۔ ترکی وزیر خارجہ وزارت خارجہ میں بلاول بھٹو سے بھی ملاقات کریں گے، جبکہ دورے میں ترکی صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوگی۔ ذرائع کا مزید بتانا ہے کہ اس دورہ میں باہمی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ وفد میں ترکی بحریہ کے اعلیٰ حکام بھی شریک ہوں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ترک صدر اور ترک بحریہ حکام پاک بحریہ میں شامل ہونے والے نئے بحری جہاز PNS طارق کی لانچنگ بھی کریں گے۔ PNS طارق کی لانچنگ کے لیے باقاعدہ تقریب کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔
فیس بک پر دوستی کے بعد بہار سے پاکستان آنے والی شادی شدہ خاتون انجو نے دیر بالا کے رہائشی نصر اللہ سے نکاح کر لیا۔ واضح رہے کہ نصر اللہ سے 2019 میں فیس بک پر دوستی کے بعد پاکستان آنے والی 34 سالہ انجو اپنے شوہر کو بتا کر آئی تھی کہ وہ جے پور جا رہی ہے۔ انجو نے ارون سے شادی کے لیے سائد قبول کی تھی۔ دوسری جانب 2 روز قبل پاکستانی اور بھارتی میڈیا پر یہ معاملہ وائرل ہونے کے بعد گزشتہ روز 29 سالہ نصر اللہ کا بیان سامنے آیا ہے، جس میں اس کا کہنا تھا کہ دونوں کا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ 29 سالہ نصر اللہ نے کہا تھا کہ اس کا انجو سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انجو 20 اگست کو اپنے ویزے کی میعاد ختم ہونے کے بعد اپنے ملک واپس چلی جائے گی۔ وہ میرے خاندان کی دیگر خواتین کے ساتھ گھر کے ایک علیحدہ کمرے میں رہ رہی ہے۔ واضح رہے کہ انجو ویزا لے کر پاکستان پہنچی تھی۔ نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کو وزارت داخلہ کی جانب سے بھیجی جانے والی ایک سرکاری دستاویز کے مطابق انجو کو 30 دن کا ویزا دیا گیا، جو صرف اپردیر کے لیے موزوں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور OIC کی جنرل سیکریٹری حسین ابراہیم طاہا سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جو یورپی ممالک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے مسلسل واقعات سے متعلق تھا۔ ترجمان کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے OIC کی جنرل سیکریٹری سے گفتگو میں توہین آمیز کارروائیوں کی مذمت کی اور 6 جولائی کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور قرارداد پر اعتماد میں لیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو نے سیکریٹری جنرل OIC کو 7 جولائی کو پاکستان میں یوم تقدس قرآن کے بارے میں آگاہ کیا، جبکہ وزیر خارجہ نے OIC سیکریٹری جنرل کی سرپرستی میں فوری جواب کو سراہا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے غیر معمولی اجلاس بلانے کی تعریف کی، ہنگامی وزارتی اجلاس کے انعقاد کے لیے OIC کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ ترجمان کے مطابق OIC سیکریٹری جنرل نے اسلاموفوبیا اور اس کے انسداد کی پاکستانی کوششوں کو سراہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسلاموفوبیا کو روکنے کے لیے OIC کے اقدامات میں فعال حصہ لینے کو تیار ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے دوران پیش آنے والے حادثے میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مانسہرہ کے نواحی علاقے میں کچا مکان گر گیا، جس کے باعث 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں ماں اور ایک بچہ بھی زخمی ہوئے، جنہیں فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مانسہرہ میں حالیہ بارشوں کے نتیجے میں اب تک 8 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب قبل ہزارہ میں دیوار گرنے کا واقعہ پیش آیا، جہاں شادی ہال کی دیوار گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز قبل میں تیز آندھی اور بارش سے دیوار گرنے سے 5 افراد دب گئے تھے۔ موقع پر ایک بچہ اور ایک شخص جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ آج کل معلومات تک رسائی بہت آسان ہے، دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ معاشرے کے لیے چیلنج ہے کہ وہ بدلتی دنیا کے ساتھ کیسے ترقی کرتا ہے۔ ممالک اس وقت پیچھے رہ جاتے ہیں جب وہ بدلتی دنیا کے ساتھ نہیں چلتے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے اپنے ملک سے غربت کا خاتمہ کر کے ترقی کی طرف سفر شروع کیا۔ اگر کوئی معاشرہ وقت کے ساتھ نہیں بدلے گا تو وہ دنیا میں پیچھے رہ جائے گا۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں مطلوبہ پیش رفت وقت کی ضرورت ہے۔ 2013 میں جب حکومت میں آئے، ملک کے پاس 16 سے 18 گھنٹے کی بجلی نہیں تھی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب خودکش دھماکہ نہ ہو۔ کراچی شہریوں کے لیے غیر محفوظ تھا۔ کوئی سرمایہ کار پاکستان آنے کو تیار نہ تھا۔ 3 سے 4 سال کے دوران ہم نے یہ سب تبدیل کیا تھا۔ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان 2030 تک 20ویں طاقتور معیشت بننے جا رہا تھا۔ 2013 میں جب حکومت میں آئے تو ہم نے 4 سال میں 11,000 میگا واٹ کا اضافہ کیا۔ 3 سال کے اندر سے پیک کے ذریعے $29 بلین کی سرمایہ کاری لائی گئی۔ سابق وزیر مملکت اور مرکزی رہنما PTI علی محمد خان کی ضمانت کے لیے درخواست پر میدان کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملا وزیر نے سماعت کی۔ مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف علی محمد خان کی جانب سے ندیم شاہ ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ بعد ازاں میدان کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے PTI رہنما علی محمد خان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دے دیا۔ واضح رہے کہ اینٹی کرپشن کے مطابق علی محمد خان پر ترقیاتی اسکیم من پسند ٹھیکیداروں کو دینے کا الزام ہے۔ اس غیر قانونی الاٹمنٹ سے سرکاری
سرکاری خزانے کو 1,78,00,000 نقصان پہنچا۔ ملک میں ضروریات کی عدم دستیابی کے معاملے پر پیش رفت ہوئی۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا کہنا ہے کہ عدم دستیاب دواؤں کی ترجیحی بنیادوں پر رجسٹریشن کی جائے گی اور 200 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ ماہرین امراض قلب کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں اس وقت کی کئی ضروری اور جان بچانے والی دوائیں دستیاب نہیں۔ ملک میں اس وقت اینجیوگرافی میں استعمال ہونے والی ڈائی کی بھی قلت ہے۔ ماہرین کے مطابق اصلی دواؤں کی عدم موجودگی کے باعث جعلی اور سمگل دوائیں سپلائی کی جا رہی ہیں۔ دماغی اور اعصابی نظام کے علاج کی کئی ضروری دوائیں بھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں۔ افریقی ملک کانگو میں فوجی اہلکار نے بغیر اجازت اور اس کے غیر موجودگی میں بیٹے کو دفنانے پر بیوی اور 10 بچوں سمیت 13 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ کانگو کے شمال مشرقی صوبے اتوری میں پیش آیا۔ ہفتے کے روز فوجی اہلکار نے اس کی غیر موجودگی میں بیٹی کی تدفین کرنے پر اہل خانہ اور دیگر افراد پر فائرنگ کر دی۔ فوجی اہلکار کے بیٹے کی جمعرات کو طبی موت ہوئی تھی۔ بیٹے کے انتقال کی خبر ملتے ہی فوجی اہلکار ڈیوٹی سے واپس گھر کے لیے روانہ ہوا، لیکن گاؤں پہنچنے سے پہلے ہی اس کے بیٹے کی تدفین کی جا چکی تھی۔ اس پر فوجی اہلکار نے غصے کے عالم میں بیٹے کی آخری رسومات میں شرکت کرنے والے رشتہ داروں اور دیگر افراد کو جمع کر کے فائرنگ کر دی۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ فوجی اہلکاروں کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والوں میں 10 بچے شامل ہیں۔ واقعے کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عدالتی اصلاحات کا بل منظور ہونے سے انتہائی دائیں بازو کی نیتنیاہو کو کھلی چھوٹ مل گئی۔ ترمیمی بل کی منظوری سے سپریم کورٹ کے چند اختیارات محدود ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے بھی متنازع عدالتی اصلاحات کو بدقسمتی قرار دیا گیا، جبکہ اپوزیشن نے بل کی منظوری کے عمل کا بائیکاٹ کرتے ہوئے ملک کے احتجاج کا اعلان کیا۔ بل پر ووٹنگ کے دوران سینکڑوں اسرائیلی شہریوں نے پارلیمنٹ کی عمارت کا گھیراؤ کیے رکھا۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کے گھر کا گھیراؤ کرنے کے لیے الزام میں 3 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ متنازع عدالتی اصلاحات کا بل منظور ہونے کے بعد اسرائیلی حکومت کو ملک بھر میں مزاحمت کا سامنا ہے۔ مختلف شہروں میں مظاہرے، ریلیاں اور دھرنے جاری ہیں، جبکہ اسرائیلی پولیس اپنے ہی لوگوں کے خلاف لاٹھی چارج، آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کر رہی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مرنے والوں میں 10 فوجی اہلکار بھی شامل ہیں۔ مختلف واقعات میں درجنوں افراد جھلس گئے، جن کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ کے مطابق آگ سے متاثرہ علاقوں سے اب تک 1500 سے زائد افراد کو نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ 7000 سے زائد فائر فائٹرز آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ شمالی افریقی ممالک میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اٹلی کے شہر روم میں ہونے والی تارکین وطن کے بحران پر کانفرنس میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی شرکت کی۔ کانفرنس میں تارکین وطن کے بحران اور قوموں پر اس کی اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی نمائندگی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز نے کی، اور انہوں نے کانفرنس میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے ایک وفد کی قیادت کی۔ شہزادہ عبدالعزیز نے مملکت کے انسانی ہمدردی کے کاموں اور منصوبوں پر روشنی ڈالی، جن کا مقصد غیر قانونی تارکین وطن کے خطرات اور استحصال کی مختلف شکلوں کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ انہوں نے اس کانفرنس میں انعقاد میں اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی کی کوششوں کو سراہا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید آل نہیان نے بنفس نفیس کانفرنس میں شرکت کی۔ انہوں نے غیر قانونی ایمرجنس سے متاثرہ ممالک میں ترقیاتی منصوبوں کی معاونت کے لیے اپنے ملک کی جانب سے $10 کروڑ کی امداد کا اعلان کیا۔ ایشین گیمز میں قومی وومن کرکٹ ٹیم کی قیادت ندا ڈار کریں گی۔ اسکواڈ میں عالیہ ریاض، انوشا ناصر، ڈیانا بیگ اور فاطمہ ثنا شامل۔ منیبہ علی، ناجیہ علوی، ناشرہ سندھو، نتالیہ پرویز کو بھی ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں امیمہ سہیل، صدف شمس، شوال ذوالفقار بھی ٹیم میں شامل، جبکہ سدرہ امین، سعیدہ عروبہ اور ہانی بھی 15 رکنی اسکواڈ کا حصہ ہوں گی۔ ایشین گیم 2023 کا انعقاد چین میں ہو رہا ہے۔ ایونٹ کا آغاز 23 ستمبر سے ہوگا، جو کہ 18 اکتوبر تک جاری رہے گا۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بالر سرفراز نواز نے قومی بالرز کو ریورس سوئنگ سکھانے کے لیے معاوضہ خدمات پیش کرنے کا اعلان کر دیا۔ سابق فاسٹ بالر نے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ 2023 سے پہلے بالرز کو ریورس سوئنگ سکھانے کی آفر کی ہے۔ سرفراز نواز اس وقت برطانیہ میں مقیم ہیں اور انہوں نے سربراہ مینجمنٹ کمیٹی پاکستان کرکٹ بورڈ ذکا اشرف کے نام خط میں 3 ہفتوں کے لیے دستیابی سے آگاہ کیا ہے۔ سابق بالر نے خط میں کہا کہ وہ چند روز میں دورہ پاکستان آ رہے ہیں اور اس دوران وہ بالرز کی کوچنگ کے لیے 3 ہفتوں کا وقت نکال سکتے ہیں۔ انہوں نے خط میں واضح کیا کہ وہ کرکٹ ٹیم کے لیے اپنی خدمات کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، تاہم مینجمنٹ کو سفری اور قیام کے اخراجات برداشت کرنا ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی فاسٹ بالر کو فائن ٹیون کر کے مزید بہتر پرفارمنس لی جا سکتی ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں ساحل لودھی نے کہا کہ لوگوں نے اب شاہ رخ خان سے متعلق سوال کرنا کم کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ کھیلتا تھا تو رنگ سانولا ہو گیا تھا جس پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی جس کے باعث میں اس فیلڈ میں کامیاب ہوا۔ ریٹنگ کی جنگ میں کبھی بھی شامل نہیں رہا۔ ساحل لودھی کا مزید کہنا تھا کہ میں جہاں ہوں وہاں ریٹنگ آتی ہے، جبکہ کچھ لوگ مجھے اس لیے دیکھتے ہیں کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کچھ لوگ اس لیے کہ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور کچھ اس لیے دیکھتے ہیں کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی۔